آج کی شام ماہ رمضان کی ایک روحانی شام اور جگہ آستانے خواجہ غریب نواز کے قدموں میں ہے۔ سوچئے ذرا، مغرب کا وقت قریب ہے، آسمان کا رنگ دھیرے دھیرے بدل رہا ہے، روزہ دار ہاتھ میں کھجور لیے بیٹھے ہیں۔ کسی کی آنکھوں میں دعا ہے، کسی کے دل میں امید، اور کسی کے لبوں پر بس ایک ہی نام، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا خواجہ غریب نواز۔ دوستو، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ صبر کا امتحان ہے، یہ دل کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے رب سے نیا رشتہ جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اور جب یہ رمضان کا افطار غریب نواز کے آستانے پر ہو تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جوان لڑکا پریشان، قرض میں ڈوبا ہوا، گھر کے حالات خراب، روزگار نہیں، دعا کرتا کرتا تھک چکا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، کسی نے کہا اجمیر چلو، خواجہ کے دربار میں چلو۔ وہ کہتا ہے میں کیا لے کر جاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ جواب ملا بس اپنا ٹوٹا ہوا دل لے جاؤ۔ وہ آیا، افطار کا وقت تھا، سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھجور تقسیم ہو رہی تھی، پانی کے گلاس بانٹ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا، اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، میں گناہگار ہوں، یا رسول اللہ، میں آپ کا امتی ہوں، یا خواجہ، میں خالی ہاتھ آیا ہوں، اگر یہاں سے بھی خالی گیا تو کہاں جاؤں گا؟ دوستو، مغرب کی اذان ہوئی، سب نے روزہ کھلا، اس نے بھی کھجور کھائی، لیکن اس نے کہا، واللہ، اس کھجور میں جو سکون تھا وہ زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی دولت روزی نہیں، اصلی دولت سکون ہے۔ اور سکون کہاں ملتا ہے؟ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، جہاں رحمت برستی ہے، جہاں غریب نواز کا دسترخوان لگا ہوتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کیا پیغام دیا؟ پیار بانٹو، نفرت مت بانٹو، بھوکے کو کھانا دو، پیاسے کو پانی دو، دل جیتو، زمین نہیں۔ اور رمضان بھی تو یہی سکھاتا ہے نا۔ ایک اور منظر سوچئے، آستانے پر ایک بزرگ رو رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھتا ہے، بابا کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں، میں 30 سال سے ہر رمضان یہاں افطار کر رہا ہوں، اور ہر سال ایک نئی رحمت محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سوچئے، جب افطار کی پہلی خوشی اتنی میٹھی ہے تو رب سے ملاقات کا لمحہ کیسا ہوگا؟ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم مہمان ہیں، اور یہ مہینہ مہمان نوازی کا مہینہ ہے۔ آج اگر آپ آستانہ غریب نواز پر بیٹھے ہیں یا دور کہیں اپنے گھر پر روزہ کھول رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، اللہ دل دیکھتا ہے، جگہ نہیں دیکھتا۔ اگر دل صاف ہے تو آپ کا گھر بھی اجمیر ہے، اگر نیت صاف ہے تو آپ کا دسترخوان بھی خواجہ کا دسترخوان ہے۔ ایک چھوٹی سی کانورسیشن امیجن کیجئے، بندہ، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، رب میں یہی ہوں، بندہ میرے پاس کچھ نہیں، رب میرے پاس سب کچھ ہے، بندہ مجھے ڈر لگتا ہے، رب میں تمہارا ولی ہوں۔ یہ ہے رمضان کا پیغام۔ آج کی افطار پر ایک نیت کرتے ہیں کہ ہم کسی کا دل نہیں توڑیں گے، ہم معاف کریں گے، ہم شکر ادا کریں گے، اور جب اذان ہو تو صرف کھجور نہ اٹھائیں، اپنے ہاتھ بھی اٹھائیں اور کہیں کہ یا اللہ، جیسے تو نے مجھے بھوک سے صبر سکھایا، ویسے ہی مجھے غم میں صبر دے، جیسے تو نے مجھے پیاس میں یقین دیا، ویسے ہی مجھے زندگی میں یقین دے، اور مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے غریب نواز کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ دوستو، رمضان چلا جائے گا، مگر سوال یہ ہے، کیا رمضان کے بعد بھی ہم ویسے ہی رہیں گے، یا پھر سے وہی غفلت؟ آج کا افطار صرف روزہ کھولنے کا وقت نہیں،
نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے۔ آخری الفاظ: اگر آپ پریشان ہیں تو امید مت چھوڑیے، اگر آپ ٹوٹ چکے ہیں تو سجدے میں گر جائیے، اگر آپ اکیلا محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیے رمضان کا رب، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، غریب نواز کا رب، وہی آپ کا بھی رب ہے، اور وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہم سب کے روزے قبول کرے، ہماری دعاؤں کو مقبول کرے، اور ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنا بنا کر رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو اس مہینے کو سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ، جب ہم افطار کریں تو ہمارے دل میں تیرا شکر ہو، ہماری زباں پر تیرا نام ہو، اور ہماری زندگی میں تیرا نور ہو۔ ہمیں دنیا میں بھی سکون دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے، امین ثم آمین۔ Gracias.